لا اکراہ، نہیں ہے زبردستی، فی الدین، دین میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے۔ کیا چیز مشہور ہے؟ کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ تو سنیے کہ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ اور اس طرح کی باتیں اکثر آپ لوگ ٹی وی پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کوئی کام ہو جائے کہ جس میں کسی نے کسی کو دین کے معاملے میں فورس کیا، تو پھر کہتے ہیں کہ جی اس نے غلط کیا ہے، تو اسلام میں زبردستی نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اسلام میں ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ کسی کا دل کرتا ہے نماز پڑھے، کسی کا نہیں کرتا نہ پڑھے، ہر کسی کا اپنا مسئلہ ہے۔ کسی نے روزہ رکھنا ہے رکھے، نہیں رکھنا نہ رکھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی نے کوئی جو کام کرنا ہے کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ کیا چیز نہیں ہے؟ زبردستی نہیں ہے۔ تو بات وہی آ گئی نا، پھر بات وہی آ گئی۔ حالانکہ حقیقت کے اندر یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام میں زبردستی ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نام لیا ہے۔ عام طور پہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، زیادہ پڑھے لکھے سے مراد دین زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، ویسے جتنی بڑی ڈگریاں ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ دین کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہوتا، تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، اسلام اور دین، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دین۔ اسلام اور دین ایک چیز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین کیا ہوتا ہے؟ دین کہتے ہیں مذہب کو۔ مذہب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہودیت مذہب ہے، عیسائیت مذہب ہے، ہندو مت مذہب ہے، سکھ جو ہیں یہ مذہب ہے، مجوسیت مذہب ہے، اسی طرح دنیا کے اندر ہزاروں مذہب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بات کی کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام یا کوئی بھی دین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں زبردستی نہیں ہے کسی کے لیے۔ کوئی قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، اس کی اپنی مرضی ہے۔ کوئی مسلمان ہوتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، کوئی زبردستی دین اسلام قبول کرے، کوئی نہ کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں جنگ کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے اور صحابہ وہاں پہ جاتے جنگ کرنے کے لیے، جو مجاہدین کفار کے خلاف، تو ان سے کیا کہتے؟ اسلام کی دعوت دیتے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ٹھیک ہے، اسلام قبول نہ کرتے تو انہیں کہا جاتا کہ بھی اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو اس کے بدلے میں پھر تم ہمیں ٹیکس دو گے، چونکہ تم غیر مسلم ہو، ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہو، تو تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ بغیر ٹیکس کے تم یا تو پھر ہم سے جہاد کرو گے، دو آپشن ہے، یا مسلمان ہو جاؤ یا پھر ٹیکس دو۔ اس کے بعد اگر یہ دونوں چیزیں قبول نہیں ہیں تو پھر جو ہے نا مجاہدین جو ہیں ان کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ زبردستی تم نے دین قبول کرنا، اسلام قبول کرنا، مسلمان ہونا ہے، نہیں کرنا نہ کرو، ٹیکس دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا مطلب کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، اسلام کے معاملے میں زبردستی ہے۔ کیسے؟ اب پہلے یہ مثال سمجھ لیں، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ کچھ لوگ تھے انصار میں، اب یہ بعض مفسرین نے یہ واقعہ اس آیت کا شان نزول میں لکھا ہے کہ کچھ نوجوان تھے انصار کے، یعنی کہ انصار کون تھے؟ صحابہ کی ایک جماعت تھی جو مدینہ والے تھے۔ انصار کون تھے؟
مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ٹھیک ہے، جو مکہ کے تھے وہ کون تھے؟ مہاجر۔ وہ کون تھے؟ ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ جو مکہ سے مدینہ گئے، مکہ والے تھے، مکہ کے رہائشی تھے، اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہ کون تھے؟ مہاجرین۔ اور جو مدینہ کے تھے وہاں کے، وہ کون ہیں؟ انصار۔ تو ان انصار میں شاید آپ لوگوں نے اسکول کی کتابوں میں اور کتابوں میں مہاجرین اور انصار کا لفظ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں کچھ ایسے نوجوان تھے جو پہلے مسلمان ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو ہوا کیا، ان کے جو بڑے تھے پھر وہ بعد میں خود مسلمان ہو گئے، ان کے بڑے مسلمان ہو گئے، لیکن وہ کیا ہو گئے؟ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو وہ جو ان کے بڑے مسلمان تھے، انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ بھی آپ مسلمان ہو جاؤ۔ اب یہ عام سی چیز ہے کہ کوئی بندہ اہل حدیث ہے، اس نے اپنی اولاد کو، ساتھ والوں کو کوشش کرتا ہے یہ اہل حدیث ہو جائیں۔ ایسے ہی دیوبندی ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتا ہے میری اولاد، میرے بھائی، قریبی رشتہ دار، دوست وغیرہ کسی طریقے دیوبندی ہو جائیں۔ بریلویوں کا یہی کام ہے۔ اب وہی معاملہ وہی تھا کہ وہ مسلمان تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھی یہ بھی مسلمان ہو جائیں، اور زبردستی کرنے کی کوشش کی بھی آپ نے مسلمان ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ دین کے اندر زبردست، کسی کو مجبور نہیں کرنا۔ جو اپنی من اور مرضی کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے وہ ہو، جو نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی زبردستی نہیں۔ زبردستی کہاں پہ ہے؟ جو دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب مسلمان ہو گیا، اسلام کے اندر زبردستی ہے۔ مثال کے طور پہ کہاں پہ زبردستی ہے؟ حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کے والدین اس کو نماز کے لیے کہیں ہیں، نماز پڑھو۔ اگر وہ 10 سال تک نماز نہیں پڑھتا تو ان کو چاہیے کہ اس کو ماریں اور زبردستی نماز پڑھوائیں۔ زبردستی آ گئی نا، مار کے نماز پڑھوانی ہے۔ اسلام کے اندر زبردستی ہے۔ چور چوری کرتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ چوری کی کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ زبردستی ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو پھر یہ ہوتی کہ بھی کوئی چوری کرتا رہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اسی طرح جو زنا کرتا ہے اس کی سزا ہے رجم، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو گئے تو کچھ لوگوں نے کہا بھی ہم جو ہے نا زکوٰۃ نہیں دیں گے آئندہ کے بعد۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہے، فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تمہارے خلاف میں جنگ کروں گا، تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ زبردستی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں تو ان کی مرضی، زکوٰۃ دیں نہ دیں، نماز کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام کے اندر زبردستی ہے، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین تو کئی سارے ہیں، دین کہتے ہیں مذہب کو، تو مذہب کے اندر آزادی ہے، کسی کی مرضی اسلام قبول کرے نہ کرے، جون سا مذہب قبول کرے اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو دین اسلام کے جو اصول ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، پیروی کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اپنی من مانی دل کیا نماز پڑھی، نہ کیا نہ پڑھی۔ اب نماز کے لیے ہمارے یہاں کوئی سزا مقرر نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہمارے حکمران، ان کے پاس اس چیز کا اختیار ہے، ہمارے جو حکمران ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ سزا مقرر کر دیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا اس کو اتنے کوڑے لگیں گے، اتنی سزا ملے گی، مقرر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کا جو اختیار ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہوا ہے۔ خود سزا مقرر نہیں کی دنیا کے اندر، خود آخرت کے اندر مقرر کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جن چیزوں کی سزا مقرر نہیں کی، ان کی رعایت بھی نہیں دی، ایسے معاملات جو ہیں وہ حکومت ان کی خود سزا مقرر کر سکتی ہے اگر چاہے تو۔ اب چونکہ ہمارے حکمران خود بھی وہ کہتے ہیں بھی نماز نہ پڑھنی پڑے، اس وجہ سے وہ سزا مقرر نہیں کرتے، ورنہ سعودیہ کے اندر ابھی تک پابندی تھی کہ جو دکان نہیں بند کرتا تھا نماز کے وقت یا نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے لیے سزا مقرر تھی، لوگ پڑھتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین کے اندر زبردستی ہے یا نہیں ہے؟ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، اسلام کے اندر